بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. پریویس لیکچر میں ہم نے آربیٹریشن کے سیکشن 151 سے 154 تک ڈسکس کیا. یہ ویسے بہت انٹرسٹنگ چیپٹر ہے اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے آپ سب کے لیے. تو آج ہم سیکشن 155 کو ڈسکس کرنے والے ہیں، جس میں بتایا جاتا ہے کہ نومینیشن اینڈ سبسٹیٹیوشن آف آربیٹریٹر بائی ریونیو آفیسر. یعنی اب وہ بات یہ کرتا ہے کہ اگر ریونیو آفیسر نے حکم سنا دیا ہے کہ آپ ثالث مقرر کر دیں اور وہ ثالث مقرر نہ کریں یا انکار کر دے یا بندہ ہی مر جاتا ہے تو اس کو وہ ڈس الاؤ کر دیا جاتا ہے. تو پھر ریونیو آفیسر کے پاس اختیار ہے کہ وہ ثالث اپنی طرف سے مقرر کر دے گا. اب اگر دونوں فریقین وہ ریونیو آفیسر کے حکم کے مطابق اگر ثالث نامزد اس مقررہ ٹائم میں کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو پوائنٹ 2 میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی فریقین کی نامزدگی کردہ ثالث جو ہے ان میں سے کسی ایک کی نامزدگی کو ڈس الاؤ کر دیا گیا ہو یا کسی نومینیٹ شخص پر کوئی آبجیکشن ہو تو اس کو ریونیو آفیسر حکم صادر کرتا ہے کہ اس کی جگہ آپ کوئی نیا ثالث مقرر کریں اور ریونیو آفیسر کو اس کی رپورٹ بھی کرے. اب پوائنٹ 3 میں آئیے، سی میں آئیے. وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ریفیوز کر دیتا ہے یا کوئی وجہ بنتی ہے انکار کی تو اس صورت میں فریق کو مزید ٹائم دے دیا جاتا ہے، اور اگر مقررہ وقت کے اندر کوئی بندہ بطور ثالث پیش کرنے میں ناکام ہو جائے تو مزید 1 ہفتے کا ٹائم دیا جاتا ہے. اب نیکسٹ پوائنٹ میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ثالث جس میں ریونیو آفیسر نے مقرر کیا ہو اور وہ فوت ہو جائے یا کام کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو اور وہ بھی ریفیوز کر دے گا تو ریونیو آفیسر کے پاس اختیار ہے کہ اس کی جگہ کوئی مناسب اور کمپیٹنٹ بندے کو بطور ثالث مقرر کر سکتی ہے. اب سیکشن 156 کی طرف آئیے. یہ انتہائی چھوٹے سیکشن ہیں، اس کو آپ توجہ سے سنیے گا. سیکشن 156 میں وہ کہتا ہے پروسیس آف اپیرنس بیفور آربیٹریٹرز. اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ آربیٹریٹر کی جو کارروائی ہے وہ کیسے چلائی جائے گی. اس کے لیے وہی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا جو ادروائز کولیکٹیو کی عدالت میں طریقہ کار استعمال ہوتا ہے. سب سے پہلے آربیٹریٹر کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے، اس کا آرڈر ہو جاتا ہے. پھر ثالث جو ہے وہ ریونیو آفیسر کو ایک اپلیکیشن دیتا ہے کہ جناب اعلیٰ ہماری جو آربیٹریٹر کونسل ہے وہ بن چکی ہے اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس میں جو بھی ریلیونٹ پارٹیز ہیں جن کا اس ڈسپیوٹ کے ساتھ تعلق ہے ان کو ایک اطلاع بطور سمن ان فریقین کو جاری کریں کہ وہ مقررہ تاریخ پر روبرو پیش ہوں اور اپنا موقف پیش کریں، زبانی یا ڈاکومنٹری، جو بھی ان کے پاس ہے وہ پیش کریں. دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ جو فریقین میں ڈسپیوٹ ہے ان کو جب سمن وصول ہو جاتا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمن کی تعمیل کے لیے وہ آربیٹریٹر کے سامنے بذریعہ وکیل یا کسی بھی طرح پیش ہو سکتے ہیں، یعنی کہ تھرو پلیڈر یا اٹارنی پیش ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح جو 2 گواہان ہیں یا جو گواہان ہوں گے وہ بھی آربیٹریٹر کونسل کے سامنے پیش ہوں گے، اور اگر ان کو سمن وصول ہوتا ہے تو وہ شہادت دینے کے پابند بھی ہوں گے. اب اگر پوائنٹ 3 کی بات کریں ہم تو پوائنٹ 3 میں وہ یہ کہتا ہے کہ جو بندہ آربیٹریٹر کونسل کے سامنے پیش ہوگا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فریق مقدمہ ہے یا فریق کے ڈسپیوٹ میں شامل ہے. جو بھی اس سے کویسچن کیا جائے گا یا شہادت لی جائے گی تو اس کے لیے ضروری ہے جو بھی سچائی پر مبنی فیکٹس ہوں گے وہ بیان کرے گا، اور اگر کہا جائے گا کہ گواہ کو شہادت دینے کے لیے تو کیا ہوگا جی، اس کو وہ شہادت ریکارڈ کروانے کا پابند ہوگا. یہ ہے سیکشن 156. اب اگر ہم سیکشن 157 کی بات کریں، اوارڈ آف آربیٹریٹرز اینڈ پریزنٹیشن دیئر آف. اس میں وہ یہ کہتا ہے پوائنٹ 1 میں کہ یہ جو آربیٹریشن کونسل ہے جو بھی فیصلہ سنائے گی اس فیصلے کو اوارڈ کہا جاتا ہے. اب جو ڈسپیوٹ ریونیو آفیسر نے ریفر کیا ہے اس کا کوئی حل بھی تجویز کیا جائے گا اور وہ تحریری صورت میں ہی ہونا چاہیے اور ریزنیبل ثبوت کے ساتھ پروف کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو بھی ڈسپیوٹ ہیں وہ تمام کے تمام شہادت کے ذریعے ہی ثابت کرنا ہوں گے یا ڈاکومنٹری شہادت کے ذریعے ثابت کیا جائے گا. اگر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ
فیور میں ہے یا اس کے اگینسٹ میں ہو، پھر بھی جو وجوہات ہوں گی وہ سب تحریری شکل میں لایا جائے گا، اور اگر پھر بھی ریفرنس کو کسی بھی گراؤنڈ پر خارج کرتے ہیں تو بھی یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ آربیٹریٹر کونسل کے لیے کہ وہ ان سب کی وجوہات تحریر کرے۔ اب پوائنٹ 2 کی اگر ہم بات کریں تو پوائنٹ 2 میں وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد فیصلہ جب تحریری ہو جائے گا تو پھر آربیٹریٹر کونسل جو ہے وہ خود یا ان کے ماتحت آفیسر ثالث بھی وہ ریونیو آفیسر کے دفتر میں جمع کروا سکتا ہے، اور اپنے فیصلے کو یا وہ کسی نمائندے کے ذریعے بھی بھجوا سکتا ہے اپنے فیصلے کو، یا بذریعہ ڈاک بھی بھجوا سکتا ہے تاکہ ان پر مزید کارروائی کی جا سکے۔ اب سیکشن 158 کی طرف آتے ہیں تو وہ کہتا ہے پروسیجر آن پریزنٹیشن آف اوارڈ، یہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ ایک منٹ ٹھہریے گا، سیکشن ہم نے پڑھا تھا 157 اوارڈ آف آربیٹریشن اینڈ پریزنٹیشن دیئر آف۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں سیکشن 158 پروسیجر آن پریزنٹیشن آف اوارڈ۔ اب سیکشن 158 کے پوائنٹ 1 میں وہ کہتا ہے کہ جب فیصلہ ریونیو آفیسر وصول کر لیتی ہے، وہ خواہ کسی بھی طریقے سے وصول کیا جائے، بائی ڈاک ہو یا ماتحت افسر کے ہو، کسی بھی طریقے سے اگر وہ وصول کر لیتی ہے تو ریونیو آفیسر اوپر ایک ڈیٹ مینشن کر لیتا ہے تاکہ اس کو دیکھ سکے اور مزید پروسیڈنگ جو ضروری ہو وہ کرے، اور اس کے بعد جب ایک ڈیٹ مقرر ہو جاتی ہے تو ریونیو آفیسر ان فریقین کو بھی سماعت کرتا ہے، اور اگر کوئی آبجیکشن ہو تو وہ نوٹ کر لیتا ہے، اور پھر بعد میں وہ ایک نئی تاریخ دے دے گا۔ اب سیکشن 159 کی بات کریں اگر ہم، تو ایفیکٹ آف اوارڈ، یعنی فیصلے کے کیا اثرات ہوں گے۔ پوائنٹ 1 میں وہ بتاتا ہے کہ ریونیو آفیسر چاہے تو اسے منظور کر لے یا تبدیل کر لے یا فیصلے کو مسترد کر دے، اور منظور ہونے کی صورت میں یا مسترد ہونے کی صورت میں یا تبدیل ہونے کی صورت میں وہ جو بھی وجوہات ہوں گی ان تمام وجوہات کو وہ ضرور لکھے گا۔ پوائنٹ 2 میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایوارڈ منظور ہو جائے یا مسترد ہو جائے یا تبدیل ہو جائے تو ریونیو آفیسر کے فیصلے سے متاثرہ فریق اگر سمجھتا ہے کہ اس فریق کو ٹھیک سے نہیں سنا گیا یا اس کو حق سے محروم سمجھا گیا ہے یا رکھا گیا ہے، تو اس فریق کے پاس یہ اختیار ہے، یہ حق ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کا ایک رائٹ جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اب اگر سیکشن 160 کی بات کریں، آخری سیکشن ہے آربیٹریشن ایکٹ ناٹ ٹو اپلائی ٹو آربیٹریشن انڈر دس چیپٹر، یعنی کہ وہ سادہ سی بات یہ کہتا ہے کہ آربیٹریشن ایکٹ جو ہے 1940 کا، جو بھی مقاصد حاصل کرنے کے لیے یا ان مقاصد کے حصول کے لیے آربیٹریشن ایکٹ 1940 جو ہے، جو ادروائز بک لا ہے، وہ اس پر اپلائی نہیں ہوگا۔ تو امید کروں گا کہ آپ اس کو اچھے سے، آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے آپ اس ویڈیو کو ایک دفعہ ضرور دیکھیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔